شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ تم سنی ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہو؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی کسی نے ابو بکر کو صدیق کہا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ہم ہی ابو بکر کو صدیق نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہے۔ فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو صدق لے کر آئی اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی۔ ہماری تفسیر قرآن پاک کی روح البیان، روح المعانی، تفسیر کبیر، در منصور، سب تفاسیر میں یہی ہے، اور شیعوں کی مجمع البیان مشہور تفسیر ہے، اس میں بھی یہی ہے بالاتفاق کہ جو صدق لے کر آیا وہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی، اس سے مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو گویا اللہ نے ابو بکر کو صدیق کہا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ مثال کے طور پر ارشاد فرمایا، جب نبی پاک علیہ السلام پہاڑ احد پر تھے، وہ تھر تھرانے لگا، کانپ رہا تھا، آپ نے ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے احد رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ ٹھیک ہے، اے پہاڑ تیرے اوپر صرف اللہ کا ایک نبی ہے، ایک امت کا صدیق ہے، اور دو شہید ہیں، یعنی عمر فاروق ہیں اور عثمان غنی۔ تو ہم نہیں کہہ رہے صرف، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا رسول محمد فرما رہا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب تفسیر قمی، یہ مشہور تفسیر قرآن پاک کی شیعوں نے لکھی ہے، اس میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر انت صدیق، ابو بکر تو صدیق ہے۔ اسی طرح جب رسالت مآب علیہ السلام معراج پر گئے تو اتنا بڑا معجزہ تھا کہ آپ نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل، یہ معجزہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصدقک ابو بکر وہو صدیق۔ یا رسول اللہ، ابو بکر آپ کی ضرور تصدیق فرمائیں گے، اور ابو بکر جو ہیں وہ صدیق ہیں۔ اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور پھر اہل بیت اطہار کے سرخیل جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے نا، سب سے بڑے وہی ہیں نا اہل بیت رسول میں۔ اب وہ دیکھیں کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ابو یحییٰ فرماتے ہیں سمع علی یحلف، میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلف اٹھاتے سنا ہے، یعنی قسم اٹھا کر کہتے، لوگوں اللہ کی قسم لَأَنزَلَ اللَّهُ اسم ابی بکر من السماء صدیقا، کہ اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک کی، کیونکہ ابو بکر صدیق ہیں، صدیق تھے، صدیق ہیں، اور قیامت والے دن بھی آپ صدیق ہی ہوں گے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے، طبرانی میں ہے، اور دارا قطنی میں ہے، اور مستدرک میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ کسی نے آ کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور اے امیر المومنین، آپ بتائیں کہ جو ابو بکر ہوتے تھے ان کا مقام دین اسلام میں کیا ہے؟ تو سنیں، آپ نے ارشاد فرمایا ذاک امر سماہ اللہ
صدیقا علی لسان جبریل و علی لسان محمد. یہ کوئی کم شان ہے کہ اللہ نے جبریل کی زبان پر اور اپنے حبیب محمد کی زبان پر ابو بکر کا نام صدیق جاری فرما دیا ہے. اب دیکھیں ذرا کہ حضرت ابو جعفر امام باقر علیہ السلام، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ کیا تلوار کے اوپر کسی دھات کی کڑھائی کروانا، مرصع کروانا تلوار کو چاندی کی دھات سے، یہ جائز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں جائز ہے. ثبوت یہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی تلوار کو مرصع فرماتے تھے چاندی سے. اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا نام الصدیق الصدیق، ہاں ہاں ابو بکر صدیق ہیں صدیق ہیں صدیق ہیں. ارشاد فرمایا فمن لم یقل له صدیقا فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ. جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے قول کی تصدیق نہ فرمائے. یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد ماجد فرما رہے ہیں. اور یہ کشف الغمہ ہماری کتاب نہیں، یہ شیعوں کی کتاب ہے. تو کیوں کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو صدیق نہیں کہتے تھے؟ ارے صدیق کہتے تھے، کہتے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے. تو یہ میرے خیال میں کافی حوالے ہیں اور بھی، لیکن انہی پر اکتفا کیا جائے تو یہ کافی ہے کہ اہل بیت اطہار ابو بکر کو صدیق ہی کہتے تھے.